عدالت میں عورت تقاضا کرے کہ مجھے اپنے خامد سے علیحدہ ہونا ہے اور خامد کو اس کی اطلاع دی جائے، لیکن وہ طلاق پر راضی نہ ہو اور بیوی اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، بیوی خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اگر فیصلہ کرنے والا وہ حالات کے اعتبار سے یہ مناسب سمجھے کہ عورت کے حق میں ڈگری کر دے، کیا یہ فیصلہ نفذ ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے اکثر علماء کو ایک مغالطہ ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دو باتیں کہیں، ہمارے علماء اکثر ان میں سے ایک سمجھتے ہیں اور اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ سارا کچھ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک جگہ یہ کہا کہ قاضی وہ علیحدگی کا اختیار صرف یہ 3-4 مسائل میں رکھتا ہے، اس کے سوا نہیں۔ نیند کا مسئلہ ہے، شوہر بیوی کی حق ادائیگی سے بالکل سرے سے عاجز ہو، اس طرح ایک دو اور مسائل آتے ہیں کہ دو تین مسائل ہیں بنیادی طور پر، جن میں ایک ایلا کا مسئلہ ہے جس میں شوہر بیوی کے حق نہ ادا کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے، پھر وہ علیحدگی نہیں کرتا تو حاکم جو ہے وہ زبردستی علیحدگی کر دے گا، اس طرح کچھ مسائل ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، اس سے کچھ لوگوں نے لیا کہ لہٰذا جی اگر شوہر نہیں طلاق دیتا تو نہیں ہوگی، بات ختم۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے ایک اور بات بھی کی، دوسری جگہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قاضی اگر میری فقہ کے بجائے کسی اور امام کی فقہ پر فتویٰ دے دے، قاضی پر لازم تو نہیں نا کہ ضرور امام ابو حنیفہ کی فقہ پر فتویٰ فیصلہ کرے، وہ کسی اور امام کی فقہ کا بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر قاضی کسی مجتہد کے موافق فیصلہ کر دے تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ فیصلہ نافذ ہے، اس فیصلے کو رد کرنا جائز نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہمارے عام علماء کی توجہ نہیں، جنہوں نے تھوڑی سی توجہ کی انہیں آگے ایک پہاڑ نظر آیا، پہاڑ یہ نظر آیا جی بحر الریق میں لکھا ہے، فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ جی حنفی قاضی اگر فقہ حنفی کے خلاف فیصلہ دے گا تو نافذ نہیں، لہذا یہ فیصلے ان کے نہیں ٹھیک۔ ہمارے قاضی وہ حنفی ہے، اکثر جج یہ جو فقہ حنفی سے ہٹ کر فیصلہ دے درست نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آگے بھی پڑھو نا، علامہ شامی نے در المختار میں، ابن نجیم نے بحر الریق میں، دیگر علماء نے صاف لکھا کہ چونکہ ان کو جب قاضی نامزد کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، اس وقت جب ان کو منصب سونپا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ دینا ہے، جبکہ ہمارے دور میں جب ان مقررہ پاکستان کے ججوں کو مقرر کیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا فقہ حنفی، ان کو قید لگائی جاتی قرآن و سنت اور اقوال سلف۔ اقوال سلف جب نص آ گئی تو پھر ٹھیک ہے کسی امام کے مطابق بھی فیصلہ کر دیا، ہاں یہ ضروری ہے رشوت لے کر نہ فیصلے کرے، حالات کے مطابق یہ سمجھے کہ یہاں نباہ مشکل ہے، اگر وہ فیصلہ کر دے، پہلے امام کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہ فیصلہ کریں، اگر وہ فیصلہ کر دے علیحدگی کا تو فیصلہ نافذ ہے، اس کو رد کرنا یہ درست نہیں۔ اب یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ مبسوط سرخسی میں، بدائع صنائع میں، محیط برہانی، تبیین الحقائق، بحر الریق، در المختار، عالمگیری، رد المختار اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ صراحت سے موجود ہے۔ مبسوط سرخسی میں ایک مقام پر فرماتے ہیں لوگوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ اجتہادی امور میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہے، اختلافی امور کسی مجتہد کے مطابق قاضی فیصلہ کر دے وہ نافذ ہے، اس کو رد کرنا درست نہیں۔ اب یہ تفریق کا مسئلہ، میاں بیوی کی علیحدگی کا مسئلہ، یہ خلا کی گراؤنڈ میں ہو اور خلا میں کوئی چیز معاوضے میں شوہر کو دی جائے، خواہ رقم اور خواہ یہ کہ تیرے ذمہ جو یہ مار ہے یا فلان چیز اسے تمہیں بری کیا، اس صورت میں حنفی فقہ میں بھی فقہ خلا نافذ ہو جاتا ہے، شوہر کی رضا کے بغیر خلا نافذ ہو گیا، حکم نے کر دیا۔ اور اگر شوہر نے کوئی چیز وصول نہیں کی، کسی چیز سے بری نہیں ہوا، تو بھی امام مالک کے نزدیک وہ خلا نافذ ہے۔ تو اجتہادی امور میں اختلاف ہے گیا نا، تو اختلافی امور میں حاکم کسی کی قول کے مطابق فیصلہ کر دے جج تو فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اسی طرح
امام احمد بن حنبل کے نزدیک فسخ کا اختیار ہے حاکم کو. ان کے نزدیک خلا فسخ کی ایک صورت ہے کہ نکاح کو ختم کر دینا، اس سے طلاق کی گنتی وہ نہیں کم کرتے. امام احمد بن حنبل فسخ کہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک حاکم کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے. وہ نکاح ختم کر سکتا ہے، ویسے فسخ کر دے یا خلا کے گراؤنڈ میں کر دے. تو اس طرح بھی یہ فقہ حنبلی کی جو کتابیں ہیں ان میں الشرح الکبیر، یہ فقہ حنبلی کی میں بتاؤں پہلے، المغنی ابن قدامہ کی، اور مسائل امام احمد بن حنبل کے اور کئی کتابوں میں بھی یہ وضاحت ہے. اور الارشاد اور مختصر الفتاوی، الفواکہ، الشرح الممتع، شرح الاخصر، ان ساری کتابوں میں یہ فقہ حنبلی کی یہ کتابیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ حاکم کو اختیار فسخ کا ہے. اور یہ کہ خلا فسخ ہے یہ المغنی وغیرہ میں موجود ہے. فقہ مالکی کی کتابوں میں خلا کے نافذ ہونے کا مسئلہ، شوہر کی اجازت کے بغیر جبراً خلا نافذ کر سکتا ہے حاکم، یہ فقہ مالکی کی کتابوں میں الشرح الکبیر میں اور المقدمات امام قرطبی کی کتاب اس میں اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے.